اللہ نبی بعد اما بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر آن لائن کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے سورۃ القدر مکمل کی تھی اور آج ہم سورۃ البینہ سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا، لم یکن الذین کفروا، نہیں وہ بعض آئے لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے کفر کرنے کی حرکت سے باز نہیں آئے، والمشرکین، اور مشرکین بھی باز نہ آئے اپنی حرکات سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منفقین، منافق بھی باز نہ آئے، حتیٰ تأتیہم البینہ، حتیٰ کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس دلیل آ گئی قرآن کی صورت کے اندر، ان کے پاس دلیل آ گئی صحیفوں کی صورت کے اندر، ان کے پاس دلیل آ گئی تورات کی صورت کے اندر، انجیل کی صورت کے اندر، زبور کی صورت کے اندر، مگر یہ ایسے پکے لوگ تھے، مشرک، منافق اور اہل کتاب، پھر بھی اپنے کفر عقائد سے باز نہ آئے، اپنی حرکات سے باز نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایسا رسول تھے۔ ہر قوم کے اندر ایک رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا، قوم ہود کی طرف، قوم ہود کی طرف، اور قوم صالح کی طرف، اور قوم مدین کی طرف، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، مدینے میں پوری کائنات کے امام الانبیاء بن کے آئے۔ یعنی ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بنا کے بھیجا۔ وہ کام کیا کرتے تھے؟ یتلو، تلاوت کرتے تھے، صحف مطہرہ، پاک صحیفوں کی۔ یعنی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، کسی نہ کسی انبیاء کرام کو اللہ نے صحیفوں جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں سورۃ الاعلیٰ میں آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، وہ اپنی قوم کو پڑھ کے سناتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے دیے، وہ اپنی قوم کو پڑھ کے سناتے تھے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ بھی صحابہ کرام کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ تو ہر امت کے اندر جو بھی رسول آیا ہے، یتلو صحف مطہرہ، وہ پاک صحیفوں کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ فیہا، اس میں، کس میں؟ پاک صحیفوں میں، کتب قیمہ، مضبوط احکام تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جو پاک صحیفے تھے نا، اس میں مضبوط احکامات موجود تھے۔ نماز کے احکامات ہو گئے، زکوٰۃ کے احکامات ہو گئے، اسی طرح دیت کے احکامات ہو گئے۔ جتنے بھی جو احکامات ہیں وہ صحیفوں کے اندر موجود ہوا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی قوم کے لیے لاگو کیے ہوئے تھے، جو کسی دوسری قوم کے لیے الگ ہوتے تھے۔ اسی طرح کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، انہوں نے کتاب کو جدا جدا نہیں ہوتے تھے، وہ جدا جدا نہیں ہوتے تھے، الا من بعد، اس کے بعد کہ ما جاءتہم البینہ، کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی جدا جدا تب تک نہیں ہوتے تھے کہ جب تک ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جائے۔ جب کھلی دلیل آ جاتی تب وہ باغی بن جاتے تھے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا، الا مگر، لیعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، مخلصین، خالص ہو کر۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اسی کی عبادت کو قبول کیا جاتا ہے، جو خالص ہو کر اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو اس کی عبادت کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت ہوتی کہ جو خالص اللہ کی رضا پر مشتمل نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرو، لہ الدین، اسی کے لیے دین ہے، اسی اللہ کے لیے دین ہے، حنفاء، یکسو، یک طرفہ، ایک دین، کامل دین، مضبوط دین۔ اللہ نے وہ دین کی نشانی بھی قرآن مجید میں فرما دی کہ وہ دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین دین اسلام ہے۔ یہ جو آیت آ گئی ہے، اس آیت نے باقی ادیان باطلہ، جو باقی ادیان باطل ہے، سب کی نفی کر کے اسلام کے دین کو ثابت کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز وہ قائم کرنے والے تھے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے تھے، وَذَلِكَ، اور یہی
دین القیمہ سیدھا دین ہے، پیروی والا دین ہے، یکسو دین ہے، یک طرفہ دین ہے، قائم شدہ دین ہے۔ اس کے آپ کئی معنی کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب جو اہل کتاب میں سے تھے، اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، والمشرکین اور جو مشرکین تھے انہوں نے بھی کفر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، کس میں؟ جہنم کی آگ میں۔ اولئک اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں، ہم شر البریہ مخلوق میں سب سے برے لوگ یہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مخلوق میں سب سے گندے، مخلوق میں سب سے برے لوگ کون سے ہیں؟ شرو کا معنی ہوتا ہے برے، البریہ کا معنی ہوتا ہے سب سے برے لوگ۔ کون تھے؟ مشرکین، اہل کتاب کہ جو اللہ کی نشانیوں کو پس پش ڈالتے تھے اور کفر کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، جس طرح میں نے آپ کو کئی صورتوں کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کا یہ اسلوب رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کفر کا رد کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کیا۔ جہاں اللہ نے کافر لوگوں کی سزا بیان کیا، وہاں نیک لوگوں کی جزا بھی بیان کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ تاکہ جو میرے بندے نیک ہیں وہ مایوس نہ ہو جائیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو کافر تھے ان کا ذکر کیا، مشرکین کا ذکر کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے؟ فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ ان الذین، وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے کے آئے ہیں، وعملوا الصالحات اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، اللہ فرماتے ہیں یہی مخلوق میں سب سے اچھے، بہتر، عمدہ، عزت والے لوگ ہیں۔ اس کے کئی معنی آپ کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جزاؤہم، ان کی جزا، کن کی جزا؟ جہنمیوں کی نہیں، یہاں نیکوں کی جزا کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جزاؤہم، جو نیک لوگ ہیں ان کی جزا کس کے پاس ہوگی؟ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن اس کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اور اس کو جزا دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے، جزاؤہم عند ربہم، کل قیامت کے دن ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہوگی۔ اللہ جزا کیا دیں گے؟ آگے اللہ نے وہ بھی بیان کر دی۔ جنات عدن، اللہ فرماتے ہیں ایسے باغ ہوں گے، تجری، چلتی ہوں گی، من تحت الانہار، اس باغ کے نیچے سے نہریں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی یہ عطا فرمائے۔ خالدین فیہا ابدا، اور اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے باغ ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ مومن بندہ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہ، راضی ہو گیا کون؟ اللہ، عنہ اس سے، عنہم اس سے، کن لوگوں سے؟ یہاں دو لوگ مراد ہیں، ایک صحابہ کرام اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ۔ ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہاں ترجمے پہ غور کریں، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ عنہم ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک، یہ اس شخص کے لیے ہے، لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یعنی اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت اس کو ملے گی، میری رضا اس کو ملے گی، کہ کس کو؟ ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہ ہماری آج سورۃ البینہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ بفضل اللہ آگے جو سورت آ رہی ہے وہ ہے سورۃ الزلزلہ، ان اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورت آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سورت کو ہم انشاءاللہ اگلا جمعہ ہفتہ اتوار 3 دنوں میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے سورۃ البینہ بیان کی گئی ہے، یہ مکی سورت ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کی کل 8 آیات ہیں، 8 آیات پہ یہ مشتمل سورت ہے،
اور اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، سب سے پہلے تو مشرکین اور اہل کتاب کے جو خصلتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جزا بتائی ہے کہ مشرکین کی سزا کیا ہوگی اور مومن کی جزا کیا ہوگی، یہ اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ کما حق کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔